اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فضائل رمضان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دینی حیثیت سے اسلامی تاریخ کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت نامہ، حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے، جو مومنین کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اور اسی مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں، تراویح کی مخصوص نمازیں ہیں، شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 10 دنوں کا اعتکاف مسنون بھی ہے۔ اسی مہینے میں حق و باطل کی وہ جنگ لڑی گئی جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کے لقب سے عطا کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رمضان جہاد کا مہینہ ہے، نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، دشمنان اسلام سے جہاد کا۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے اور اللہ کی رحمتیں، عنایتیں حاصل کرنے کا موسم بہار ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس مہینے میں نیکیوں کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے جسے عام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اور اچھا موقع ہے۔ اس ماہ کے روزے پورے شعور کے ساتھ رکھے اور پختہ عزم کر لے کہ اس طاقت سے اس سال بھر بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پرستش، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی بندگی کریں گے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آئے تازہ توانائی بخشے اپنی تربیت کرنے کا، سمجھ کر تلاوت کرنے کا، تبلیغ دین کرنے کا، دعوت اسلامی کی اشاعت کا یہ بہترین موسم ہے۔ رمضان کا مہینہ اطاعت اور عبادت کے لیے فصل بہار کہا گیا ہے۔ رمضان ماہ سیام ہے، رمضان ماہ قرآن ہے اور یوم فرقان ہے، اور جمعہ کا دن جیسا کہ تمام ہفتے کے اندر امام کہا جاتا ہے، ہفتہ بھر کی غفلتیں احساسات کر کے توبہ و استغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سال بھر کی غفلتیں اور کوتاہیوں کا ادراک کر کے مومن کی روح کو پھر بیدار کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ روزہ کی غرض اصول تقویٰ ہے۔ اس مہینے میں جو تقویٰ کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اسے روزوں کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں اور مومنین کو اس کے ذریعے نئی طاقت اور حوصلہ ملتا ہے۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا ڈھال ہے۔ امام ابن قیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ نجام المتقین، جنت المحاربین، ریاضت الابرار والمقربین، یعنی روزہ پرہیزگاروں کا لگام، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی ڈھال، نیک اور مقرب بندوں کی ریاضت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح رمضان کے لیے 3 عشروں کو رحمت کا، مغفرت کا، دوزخ سے نجات کا 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ رمضان کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ اسلام کے اندر جو غزوہ احد پہلا جنگ ہوا تھا، اس وقت مکہ فتح ہوا تھا، اس کا تبصرہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے متعلق آیا ہے۔ تدبر سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک ہی صورت نہیں بلکہ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ حشر اور سورہ آل عمران کا وہ حصہ جس کے اندر غزوہ احد پر بھی تبصرہ آیا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر مطالعہ کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پابند بناتی ہے اور بندگی نفس سے آزاد کرتی ہے، جو انسان کو صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر زندگی کے راہ میں چلنا سکھاتی ہے، اور تقویٰ کی صفت کی طاقت سے پروان چڑھتی ہے۔ جس قدر صبر کی قوت بڑھے گی اس کی تقویٰ بھی بڑھے گی، یعنی کہ صبر کے بغیر اس کی تقویٰ کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔
اسی لیے احادیث میں رمضان کو شہر الصبر بھی کہا گیا اور قرآن کو پوری زندگی کا دستور، تقوی کو روزے کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی دین کو زندہ رکھنے کے لیے، انسان کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ جب قرآن انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو تمام احکامات کو انسان پابند بناتا ہے۔ دین کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے، یہ تقوی انسان کو رات کا راہب بناتا ہے تو دن کا شہسوار بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مہینے کے ذریعے یہ بھی تربیت ہوتی ہے کہ روزے، تراویح، تہجد کی نماز، تلاوت قرآن کو ہم عادت کے طور پر انجام نہیں دیتے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزے قبول ہونے کے لیے جھوٹ سے، غیبت سے، لڑائی جھگڑوں جیسی برائیوں سے بچتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کا اجر بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے اس مہینے میں کوئی بھی برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھیں اور کوئی بھی نیکی کو معمولی نیکی نہ سمجھیں، بلکہ اس کے بجائے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اور اس مبارک مہینے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے، اس پیغام کو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ پورا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے تمام خاکساری کے ساتھ پورے عاجزی کے پیکر بن کے دست دراز سوال کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ عاجزی و انکساری جو مومن کی سب سے بڑی کنجی ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن ہر سال رمضان کا مہینہ آتا بھی ہے اور گزر بھی جاتا ہے، اس کی فضائل کے اخبارات اور برکتوں کے بارے میں بہت سے آرٹیکلز بھی چھپتے ہیں۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ شعبان کے آخری دن دیے، جس کے اندر استقبال رمضان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، آپ پر ایک عظیم و مبارک مہینہ سایہ فضل ہو رہا ہے، جو بڑا بابرکت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ذہن و دماغ پر اسی کا ذکر اور اسی کی فکر چھا جاتا ہے۔ سائرن بجتے ہیں، افطار کے لیے 3 بجے سے لاؤڈ سپیکر شروع ہو جاتے ہیں، سحری کرنے والے اٹھ جاؤ، روزہ رکھنے والے اٹھ جاؤ، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سب ایک مشین کی طرح کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، جب تک کہ عید کا چاند نظر آتا ہے۔ جہاں مسجدوں کی ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، وہ مسجدیں کچا کچ بھر جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو نماز رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی جوش و پورے 11 مہینوں میں بھی رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں کا ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ قرآن کا مکمل نزول اسی مہینے میں ہوا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی ہمیشہ سے عادت رہی کہ آپ اللہ کی طرف سے آتے تھے، اور ماہ مبارک میں جبرائیل علیہ السلام جتنا بھی قرآن سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ اسی لیے اس کو مدارس القرآن بھی بتایا گیا، یعنی کہ ایک دوسرے کو قرآن سنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ قرآن سنائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح اس ماہ میں بھی جگہ جگہ سماعت قرآن بھی ہوتا ہے، تاکہ قرآن کو بار بار سنی جا سکے۔ اور تراویح میں قرآن کا دورہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ قرآن کی تعلیمات، اس کے قوانین و احکامات مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں تازہ ہو جائے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنے عقائد و اعمال کی جائزہ لیں کہ کوئی چیز ہمارے عقیدہ و اعمال میں قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ دراصل رمضان رمض سے مشق ہے، جس کے معنی سورج کی سخت گرمی اور سخت تپش کو کہتے ہیں۔ روزہ سخت گرمیوں میں فرض ہوا تھا، اسی لیے اس ماہ کو رمضان رکھا گیا۔ اور اس ماہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاتم النبیین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں واضح تعلیمات ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی ماہ میں روزہ بھی فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم سمجھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 بار کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرے گا، اس کو فرشتے بہشت یعنی جنت کے دروازے سے پکاریں گے، خدا کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے اور یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو کوئی نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو کوئی مجاہد ہوگا انہیں جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو کوئی روزہ دار ہوگا انہیں ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا انہیں زکوٰۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا ان میں سے سب دروازوں سے بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ ماشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں قید کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ماہ رمضان سے پہلے تم میں سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں کسی شخص کے روزے کا دن آ جائے جس دن وہ ہمیشہ سے روزہ رکھا کرتا تھا تو اس دن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے تم پر نہ کھل جائے، کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب یہ آیت اتری اس وقت ایک صحابی نے کہا، رات کو اس نے سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں لیں، ایک کالی اور ایک سفید، اور ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی اور دیکھتا رہا مجھے ان کے رنگ نہ کھلے۔ صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمانے لگے، کالے تاگے سے رات کی سیاہی اور سفید تاگے سے دن کی روشنی مراد ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحر کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اور کہا، دین کی باتیں اور شریعت کے احکام میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے، اور انہی میں سے یہ حکم بھی ہے کہ حیض والی عورت روزے کی قضا کر لے اور نماز کی قضا نہ کرے۔ امام بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا، اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اگر 30 آدمی مل کر ان کی طرف سے 1 دن روزہ رکھ لیں تو بھی بہتر ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا اے رسول اللہ، میری ماں اور اس پر 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے قضا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرض ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹنے سے اور کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹھنے سے، صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے۔ رمضان میں تراویح کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے رکھ کر رمضان میں تراویح پڑھے گا، ان کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیچا بیچ رمضان کے رات کو گھر سے نکلے اور مسجد جا کر تراویح کی نماز پڑھی، اور کچھ لوگوں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ دوسری رات پہلے دن سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔
جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اور زیادہ چرچا کرنی شروع کی۔ تیسری شب کو بہت سے لوگ جمع ہو گئے، آپ برآمد ہوئے اور نماز بھی پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مسجد میں ان کا سمانا مشکل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہی نہیں ہوئے۔ صبح کو نماز کے لیے نکلے اور نماز کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا، تشہد پڑھا، پھر فرمانے لگے، اما بعد مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں جمع ہو، لیکن میں ڈرا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے برآمد نہیں ہوا۔ پھر آپ کی وفات ہو گئی اور یہی کیفیت قائم رہی۔ نماز سنت موقدہ ہے۔ شب قدر کی فضیلت، اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم نے اس قرآن کو شب قدر میں، تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے مالک کی طرف سے اترتے ہیں اور صبح تک اس سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، ان کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی شب قدر میں نماز میں کھڑا رہے ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے، ان کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اعتکاف، رمضان کے آخر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ مالداروں کے لیے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالیٰ والذین ينقضون الذهب والفضة فلا ينفقونها في سبيل الله إلى قوله تعالى فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تعالیٰ سورہ برات میں فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے، بس اپنے گاڑنے کا مزہ چکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بادشاہیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا اور وہ اس میں بخیلی کرتے ہیں تو یہ بخیلی اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ ان کے حق میں بری ہے جس کے لیے بخیلی کرتے تھے، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہی آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے روپیہ دیا اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، وہ خود بھی اس پر عمل کرتا رہا اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہا۔ اور حلال کمائی میں سے خیرات قبول ہوتی ہے اور چوری کے مال میں سے خیرات قبول نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مارتا ہے یعنی کھٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے یعنی بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ حلال کمائی میں سے دینا چاہیے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرو، کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی خیرات لے کر چلے گا اور کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اسے قبول کرے، اور جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ مالدار کو یہ فکر ہوگی کہ اس کی خیرات کو کون لے گا، اور کسی شخص کو خیرات دینے لگے تو وہ کہے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور ٹھیک نیت رکھ کر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس صدقے میں زیادہ ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش رکھتے ہوئے محتاجی سے ڈر کر مالداری کی طمع رکھ کر خیرات کر، اور اتنی دیر نہ کر کہ جان حلق میں آ جائے، اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اتنا دینا ہے اور فلاں کو اتنا، اب تو فلاں کا ہی مال ہو چکا۔
ام المومنین نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ پھر سب بیویوں نے چھڑی لے کر اپنے ہاتھ ناپنے لگے تو حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ جب سب بیویوں میں حضرت صفیہ کا انتقال ہوا تو ہم سمجھے کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد خیرات کرنا ہے، اور وہ سب بیویوں میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، کیونکہ وہ خیرات بہت کرتے تھے اور خیرات کرنا ان کو بہت پسند تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ مدینہ میں سب انصار سے زیادہ مالدار تھے، ان کے باغ بہت تھے، سب باغوں میں ان کو بیرہا کا باغ بہت پیارا تھا اور وہ مسجد کے سامنے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جایا کرتے تھے اور وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت سورہ آل عمران کی اتری کہ تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ تم نیکی کا درجہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ بیرہا کا باغیچہ پسند ہے اور میں اسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا ثواب دے گا۔ یا رسول اللہ، آپ جس کام میں مناسب سمجھے اس کی آمدنی خرچ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، واہ شاباش، یہ تو بڑی آمدنی کا مال ہے اور بڑے فائدے کا بھی، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ صدقہ فطر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام، آزاد مرد اور عورت، بوڑھے، بچے، چھوٹے اور بڑے پر فرض ہے۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کی ادا کرنا کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا کو 2.5% نکالنا چاہیے، 52.5 چاندی کو بھی 2.5% نکالنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا زکوٰۃ 1 بکری کا بچہ۔ 5 اونٹ پر 1 بکری، 40 بکریوں کو 1 بکری، 30 گائے کو 1 سال کا بکری کا بچہ۔ اگر کسی کے پاس رہنے کے علاوہ دوسرا مکان ہو اور اس پر بھی کچھ آمدنی آئے اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں نیکیوں سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔